الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہیں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جو کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بچ گئے تھے، جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا علی بن حسین۔ اللہ خلاق کائنات نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے انہوں نے سب سے بڑے بیٹے کا نام رکھا تھا محمد بن علی، یعنی محمد بن علی جو تھے وہ بڑے تھے۔ ان کی کنیت تھی ابو جعفر، اور جو جعفر تھے یہ حضرت امام باقر یعنی محمد بن علی کے بڑے بیٹے تھے، یعنی امام باقر کا جو اصل نام ہے وہ محمد بن علی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھیں، اس لیے آپ امام حسین کے نواسے، اور آپ کے والد گرامی امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اس لیے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی الباقر یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ جو بھی ہو، لیکن اہل سنت کے نزدیک ان کا ذکر کسی تاریخ کا محتاج نہیں ہے۔ اہل سنت کی نس نس میں اللہ خلاق کی کائنات نے اہل بیت کرام کی محبت رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام زین العابدین کے سب سے بڑے شہزادے تھے، آپ سب سے بڑے شہزادے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے جو سب سے بڑے شہزادے ہوئے، جن سے آگے اولاد رسول چلی، وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی کنیت تھی جعفر، یعنی آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت جعفر تھا، جن کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ خلاق کائنات نے حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام انہوں نے جعفر رکھا، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور پھر تیسرے بیٹے کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا، اور چوتھے بیٹے کا نام انہوں نے علی رکھا۔ ان کو اللہ خلاق کائنات نے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، جن میں سے انہوں نے ایک کا نام حضرت زینب رکھا اور دوسری کا نام ام سلمہ رکھا۔ اللہ خلاق کائنات نے ان کو وسیع گہرا علم عطا فرمایا تھا، چونکہ اصل نام جو تھا وہ محمد بن علی تھا، اور مشہور امام باقر کے نام سے ہوئے تھے۔ باقر کے لفظی معنی ہیں وسیع اور گہرے علم والا۔ اللہ خلاق کائنات نے آپ کو بڑا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا گیا، یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے، طاغوت کے لفظی معنی کیا ہے، آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ تو آپ نے نہایت مختصر جواب دیا، جس طرح ارشاد فرمایا جاتا ہے نا، ارشاد فرمایا گیا کہ خیر الکلام قل و ضل، ارشاد فرمایا کہ بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور دلیل سے بھرپور ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بالکل قلیل اور دلیل سے بھرپور آپ کلام کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو تمہیں حق سے دور کر دے،
حق سے بھٹکا دے، وہ تمہارا بھائی ہو، وہ تمہارا بیٹا ہو، وہ تمہارا اپنا نفس ہو، وہ تمہارا ہمسایہ ہو، وہ کوئی بھی دوست ہو، جو تمہیں حق سے دور کر دے وہ طاغوت ہے۔ پھر آپ سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم علی کا آپ فیض تھے، آپ نے جواب دیا ان سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہو سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اصحاب رسول میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جس طرح انہوں نے میدان کربلا سے مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا، اور جس طرح امام زین العابدین نے مشکلات جھیلی اور ساری زندگی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوئے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بادشاہ کا بیٹا حشام بن عبد الملک نہایت حسد کرتا تھا، حاسدی قسم کا بندہ تھا۔ اس نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حسد کے اندر جیل میں بھجوا دیا، چونکہ آپ روشن چمکتے دمکتے ستارے تھے اور اہل بیت کے ایک عظیم فرد تھے۔ اللہ خلاق کائنات نے آپ کو وسیع علم عطا فرمایا تھا، چہرے کی نورانیت سے آپ کی بزرگی اور آپ کا تقوی نظر آتا تھا۔ جیسے ہی آپ جیل میں گئے تو وہاں آپ نے جا کر قرآن و سنت کا درس دینا شروع کر دیا، اور وہاں کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور پھر وہاں بھی آپ کی مشہوری ہو گئی۔ وہ جو آپ کا حاسد تھا حشام بن عبد الملک، اس سے رہا نہ گیا، اس نے آپ سے کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، اور اس نے آپ کے ساتھ ساتھ یا آپ سے آگے ایک قافلہ روانہ کر دیا، جس نے آپ کے راستے میں یہ اعلان کر دیا کہ جناب امام باقر آ رہے ہیں، کوئی بندہ ان کو پانی نہ دے، کوئی ان کو کھانا نہ دے، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز نہ دے، کوئی ان کے ساتھ کلام نہ کرے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے 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 آخر کار جب آپ نڈھال ہو گئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور آپ نے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک خوبصورت کلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا بقیت اللہ، اے لوگو سن لو، میں اللہ تعالیٰ کے بقیہ میں سے ہوں، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی رہ جانے والی اولاد میں سے ہوں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچ جانے والی اولاد میں سے ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم سمجھو، اگر تم مومن ہو تو جو باقی رہ جانے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو باقی رہ جائے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کسی نے جب کوئی کان نہ دھرا تو اسی بستی میں سے ایک بڑا پہاڑ پر چڑھ گیا، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا میری بات سنو، میں تم میں سے بڑا ہوں، اب میری بات تو توجہ کے ساتھ سنو گے، میں تم میں سے بڑا ہوں، میری بات سنو۔ انہوں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بقیت اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بقیہ میں سے ہوں۔ جب قوم نے بات نہ مانی تھی تو ان پر عذاب آ گیا تھا۔ اس بستی کے بڑے نے اپنے بستی والوں سے کہا کہ میری بات سنو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم نے اہل بیت کے اس فرد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں تم پر عذاب آئے گا۔ جب یہ بات سنی بستی والوں نے تو انہوں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، اور ان کو کھانا دیا، ان کو پانی پیش کیا، ان کو سواری پیش کی، اور کہا کہ آپ اس سواری پر سوار ہو کر آگے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ حضرت محترم حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اصحاب رسول سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے تلوار کو مزین کرنا کیسا ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تلوار کو مزین کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دلیل مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی تھی، تو سامنے والا جو
سائل تھا، اس نے کہا کیا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نعم صدیق، ہاں میں بھی صدیق کہتا ہوں۔ بلکہ آپ نے کوفہ والوں کو یہ لکھا کہ جو اصحاب رسول یا شیخین کے بارے میں غلط خیال رکھے، غلط تصور رکھے، غلط باتیں کریں، میں ان سے بری ہوں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑی محبت تھی۔ جو واقعہ ابھی ہم نے عرض کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر کون ذکر کر رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے بغض رکھنا جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرتبہ آپ تشریف لے کر گئے تو اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی تلقین کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور جو تم میں بڑا ہو اس کو باپ سمجھو، اور جو تم میں چھوٹا ہو اس کو بیٹا سمجھو، اور جو تمہاری عمر کے برابر ہو اس کو بھائی سمجھو۔ تو حضرت ذی وقار یہ وہ موتی ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے بھلا جو بندہ اپنے سے چھوٹے کو بیٹا سمجھے، بڑے کو باپ سمجھے، اپنی عمر کے بندے کو بھائی سمجھنا شروع کر دے تو بتائیے کوئی جھگڑا باقی رہ جائے گا؟ اللہ خلاق کے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خلاق کے کائنات ہم سب کو اہل بیت کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔